بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کورس کا 16واں عنوان ہے قربانی کے شرکاء کی شرائط، یعنی بڑے جانور میں ایک سے زائد جو افراد شریک ہوتے ہیں ان میں کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جن کی وجہ سے سب شرکاء کی قربانی درست ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جتنے بھی افراد شریک ہیں ان میں سے ہر ایک کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کا عقیدہ بھی خراب ہوا اس کی وجہ سے جتنے شرکاء ہیں ان سب کی قربانی خراب ہوگی، کسی ایک کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ مثلا کسی قادیانی کو شریک کر لیا، یا کسی رافضی یا شیعہ کو شریک کر لیا، یا شرکیہ عقائد رکھنے والا یا گمراہانہ عقائد و نظریات رکھنے والا کوئی فرد اگر شریک ہو گیا تو ان کی وجہ سے سب کی قربانی خراب ہو جائے گی، کسی کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب شرکاء کو اپنے ساتھ شریک کیا جائے تو اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے جو بالکل صحیح درست عقیدے والے ہیں ان کو اپنے ساتھ شریک کیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جتنے بھی شرکاء ہیں ان کی آمدن حلال ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی ایسا شریک ہو گیا جس کی پوری آمدنی حرام ہے یا اکثر آمدن اس کی حرام ہے تو اس کی وجہ سے جتنے بھی شرکاء ہیں ان سب کی قربانی خراب ہوگی، کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو حلال آمدن والوں کو تلاش کر کے ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جتنے افراد شریک ہیں ان میں سے سب کی نیت قربانی کی یا ثواب حاصل کرنے کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو، کسی کی نیت صرف گوشت حاصل کرنے کی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کی نیت صرف یہ ہے کہ مجھے گوشت مل جائے، گوشت حاصل ہو جائے، اس میں قربانی کی، عقیقے کی یا ایصال ثواب وغیرہ کی کوئی نیت نہیں ہے، تو ایسے شخص کی وجہ سے بھی جتنے افراد ہیں ان سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے قربانی میں جو شرکاء اپنے ساتھ شریک کرنے ہوں تو اچھی طرح سوچ سمجھ کر جانچ پڑتال کر کے ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد قربانی میں جیسا کہ پہلے تفصیل آئی ہے کہ جو بڑا جانور ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو مقدار ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہے، کم اس میں کوئی بھی مقدار ہو سکتی ہے، یعنی بڑے جانور میں 6 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں، 5 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں، 4 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں، 3 بندے بھی، 2 بندے بھی، اور 1 بندہ بھی پورا بڑا جانور اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ اور جب کم بندے 7 سے کم بندے شریک ہوں گے، مثلا 5 بندے شریک ہیں، تو اس میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو 5 بندے شرکاء ہیں وہ اس پورے جانور کو 5 پر برابر تقسیم کر لیں، تو اس میں سے ہر ایک کا ایک حصہ پورا ہوگا اور ایک حصہ آدھے سے کچھ کم اس کے حصے میں آئے گا، یعنی ہر ایک بندے کا 1.5 حصہ تقریباً ہوگا۔ تو یہ بھی بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ حصہ پورا پورا ہونا ضروری ہے، کوئی حصہ آدھا نہیں ہوگا، تو اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ وہ ایک آدمی کا ایسا حصہ کہ جو ایک بھی پورا نہ ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک حصہ جس کا پورا ہے اس کے ساتھ مزید وہ دوسرا حصہ آدھا اگر لینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ درست ہے۔ تو اس میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ 5 بندے برابر پورے جانور کو تقسیم کر لیں، اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو 5 بندے ہیں اس میں 2 بندے مثلا ایسے ہیں کہ جو 2 حصے رکھنا چاہتے ہیں، تو 2 بندوں نے 2 حصے رکھے ہیں تو 4 حصے یہ بن گئے ہیں، باقی جو 3 بندے ہیں انہوں نے ایک حصہ رکھا ہے تو یہ 7 حصے پورے ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح پورا حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور ایک حصہ پورا رکھنے کے بعد مزید آدھا یا کچھ حصہ وہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ کسی بھی شریک کا حصہ ایک حصے سے کم نہ ہو، یعنی جانور کے جو 7 حصے ہوتے ہیں ان میں سے جو ایک حصہ ہوتا ہے پورا ایک حصہ، اس ایک حصے سے کم کسی شریک کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا شریک ہے کہ اس کا ایک حصہ بھی پورا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پھر جتنے بھی شرکاء ہیں ان سب کی قربانی خراب ہو جائے گی، کسی کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک بڑے جانور میں 8 افراد شریک ہو گئے ہیں، تو حصے تو 7 ہوتے ہیں، 8 افراد اگر شریک ہو گئے ہیں تو اگر جانوروں میں برابر تقسیم کیا گیا ہے تو کسی کا بھی حصہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ 8 افراد پر جب 7 حصوں کو تقسیم کریں گے تو ہر ایک کا حصہ کم ہوگا،
تو اس کی وجہ سے کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یا اگر 8 افراد اس طرح ہیں کہ جو 6 افراد ہیں ان کا ایک ایک حصہ پورا ہے، اور جو 2 افراد ہیں ان کا آدھا آدھا حصہ ہے، تو یہ جو 2 افراد ہیں جن کا آدھا آدھا حصہ ہے ان کا حصہ پورا نہیں ہے، لہٰذا ان کی قربانی درست نہیں ہے، ان کی وجہ سے باقی جو شرکاء ہیں ان کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر 7 سے کم افراد ہیں، مثلاً 5 بندے ہیں یا 6 بندے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ایک حصہ پورا ہے یا 2 حصے پورے ہیں، یا کچھ ایک حصے سے زائد بھی ان کے پاس ہے، اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا ایک حصہ بھی پورا نہیں ہے، یعنی آدھا حصہ ہے یا آدھے سے کچھ زائد ہے، تو اس ایک بندے کی قربانی درست نہیں ہے کیونکہ اس کا حصہ پورا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جو باقی شرکاء ہیں ان کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہر بندے کا کم از کم ایک حصہ پورا ہونا ضروری ہے۔ ایک حصہ پورا ہونے کے بعد مزید وہ دوسرا حصہ یا آدھا حصہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کو مزید آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جانور ہے، اس کی قیمت 70,000 ہے، تو اس میں جب 7 حصے کریں گے تو ایک حصہ 10,000 کا ہوگا، تو جتنی شرکاء ہیں ان میں سے ہر ایک نے کم از کم 10,000 روپیہ ضرور دیا ہوا ہو، 10,000 کا حصہ اس کا ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر جو مثلاً کوئی 15,000 دیتا ہے، کوئی 12,000 دیتا ہے، کوئی 16 دیتا ہے، تو وہ جو اوپر والا حصہ ہے وہ اگر پورا نہیں ہے، کم ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ایک حصہ 10,000 والا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ایسا شریک ہو رہا ہے جو 8,000 دے رہا ہے تو اس کا حصہ پورا نہیں ہے کیونکہ ایک حصہ تو 10,000 کا ہے، کوئی 5,000 دے رہا ہے تو اس کا حصہ پورا نہیں ہے کیونکہ ایک حصہ 10,000 کا ہے۔ تو اگر 10,000 سے کم والا کوئی بندہ شریک ہوگا تو اس کا حصہ پورا نہیں ہے، اس کی وجہ سے سب کی قربانی خراب ہوگی۔ تو کم از کم 10,000 ہر بندے کا ہونا ضروری ہے، اس سے اوپر جتنا بھی کوئی حصہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، صاحب نصاب ہے، اس نے بڑا جانور لے لیا ہے، اور لینے کے وقت اس کی نیت یہی تھی کہ یہ سارا جانور میں خود ہی ذبح کروں گا، یعنی اکیلے میں ہی قربانی کروں گا، کسی اور کو اس میں شریک کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن بعد میں اس کو کچھ اور لوگ مل گئے تو وہ ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہے اسی جانور میں، تو اگر وہ شریک کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن بہتر نہیں ہے کیونکہ اس نے پہلے نیت کر لی تھی کہ میں سارا جانور اپنی طرف سے قربانی کروں گا، تو اب اس نیت کو ختم کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے، تو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ دوسروں کو شریک کرے، لیکن اگر شریک کر لیا تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، دوسروں کی بھی جائز ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب یہ صاحب نصاب ہو، لیکن اگر کوئی غریب شخص تھا، فقیر شخص جس پر قربانی واجب نہیں تھی، جو صاحب نصاب نہیں تھا، اس نے بڑا جانور اپنی قربانی کے لیے خرید لیا، اور اس کی نیت یہ تھی کہ یہ سارا میں اکیلے قربانی کروں گا، کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی، تو اب غریب شخص جب قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے تو اس کی قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ اب اس پورے بڑے جانور کی قربانی اس ایک آدمی کی طرف سے لازم ہو گئی ہے، اب یہ بعد میں اگر کسی اور کو شریک کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی اور کو یہ شریک نہیں کر سکتا۔